اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب بما غویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 39 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابلیس نے کہا میرے رب چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے لہٰذا میں بھی زمین میں ان کے لیے یعنی تیرے بندوں کے لیے باطل کو ضرور آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو ضرور بضرور بہکاؤں گا۔ الغی گمراہ کے معنوں میں ہے اور اس جہالت کو بھی کہتے ہیں جو غلط اعتقاد پر مبنی ہو۔ ابلیس لعین نے اپنے بہکانے کی نسبت اللہ کی طرف دی، جیسا کہ اس نے کہا کہ تو نے مجھے بہکایا، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی اس بات کو رد بھی نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی نے ابلیس کو معاذ اللہ گمراہ کیا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے، خود تو نہیں ہوا۔ جواب یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس لعین کو گمراہ کیا ہے، لیکن یہ گمراہی اس نافرمانی کا لازمی نتیجہ ہے جو ابلیس سے سرزد ہوئی۔ نیز اللہ کی طرف سے گمراہی کا مطلب یہ کہ اللہ نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، اور جس سے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لے اور اپنے حال پر چھوڑ دے وہ گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ شیطان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا، جس طرح تو نے اس حقیر اور کمتر مخلوق یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے تکبر کی وجہ سے تیرا حکم نہ مانوں، اسی طرح اب میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ میں دنیا کی زندگی کو ایسا سجا بنا کر دکھاؤں گا کہ وہ سب اس سے دھوکہ کھا کر تیری نافرمان بن جائیں گے۔ یعنی زندگی کی لذتوں اور عارضی فائدوں کو انسان کے لیے اتنا دلکش اور خوبصورت بنا دوں گا کہ وہ تیری اطاعت اور تیری مجازی خلافت اور امانت کی تمام ذمہ داریوں کو اور آخرت کے حساب کتاب کو بھول جائے گا، بلکہ خود تجھے بھی بھول جائے گا، اور پھر تیرے احکام کی خوب خلاف ورزیاں کرے گا۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، اور تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا گمراہ کرتا ہے، اس کا بانی ابلیس لعین ہے۔ ابلیس لعین نے سب سے پہلے خدا سے یہ کہا کہ کیوں کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے اب میں تیرے مخلوق کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ غرض رب بما اغویتنی میں با ہے، وہ اوضیہ ہے، یعنی اے مالک کیوں کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے اس کے عوض میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ فصل الخطاب میں لکھا ہے علامہ علی نقی صاحب نے۔ اب لغات القرآن اور فصل الخطاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یوں فرمایا بس سبب اس کے کہ گمراہ کیا تو نے۔ عام طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، تو شیطان کے اس قول سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ خدا گمراہ کرتا ہے، البتہ یہ بات ضرور ثابت ہو گئی کہ یہ عقیدہ کہ خدا گمراہ کرتا ہے اصل میں ابلیس لعین کی ایجاد ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک خدا گمراہ نہیں کرتا، بلکہ گمراہیوں کو اختیار کرنے والوں کو گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے، ان کی گمراہیوں کی وجہ سے ان کو گمراہ قرار دیتا ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گمراہی کے طور طریقے اختیار کرنے والوں کو خدا ان کی بدکاریوں کی سزا دیتا ہے۔ ابلیس لعین نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دنیا کو ایسا بناؤں گا کہ ان کا اس میں خوب دل لگے گا، اور وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ انہیں بس یہیں رہنا ہے۔ یہ تفسیر طبیان میں بھی لکھا ہے اور تفسیر روح البیان میں بھی لکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا تک کہ اولاد سرزد ہوئی تو انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی مالک ہم نے اوپر ظلم کیا تو ہمیں معاف کر دے۔ لیکن ابلیس نے گناہ کیا تو کہا رب بما اغویتنی، مالک تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی عزتیں بحال ہوئیں کہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی، اور ابلیس لعین
پر اس لیے لعنت کی گئی کہ اس نے اپنی غلطی کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا اور آخری وقت تک اپنی خطا کی معافی نہ مانگی. یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.